گڈ مارننگ گرلس، گڈ مارننگ اینڈ گڈ ایوننگ. السلام علیکم گرلس. میں نے آج آپ کو گرامر کا کام شروع کرانا ہے. میں شروع سے کرا رہی ہوں. سب سے پہلے حرف آتا ہے. پہلے میں ویب بنایا، فلو چارٹ ہے. حرف ہر وہ الفاظ جو ہم اپنے منہ سے بولتے ہیں حرف کہلاتا ہے. حرفوں کا بامعنی مجموعہ لفظ کہلاتا ہے. لفظ کے آگے ہمارے پاس دو قسمیں ہیں. ایک ہے جی کلمہ اور دوسرا ہے مہمل. کلمہ کی آگے تین اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف ربط. پھر اسم کی آگے اسم کی اقسام ہے بناوٹ کے لحاظ سے: مصدر، مشتق، جامع. اسم کی اقسام دو طریقے سے ہیں معنی کے لحاظ سے: اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اب آپ کی سہولت کے لیے آگے سے میں نے استعمال کیا ہے کلرز کا. اسم معرفہ کی اقسام: اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول. اسم علم کی میں نے بلو کلر میں ہی رکھی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو: خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف. اسم اشارہ کی ہیں 5. پھر ہے اسم علم کی. اسم اشارہ کی دو اقسام ہیں گرین کلر میں: اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید. اسم ضمیر کی 3 اقسام ہیں: ضمیر حاضر، ضمیر غائب، ضمیر متکلم. اسم معرفہ کی چوتھی قسم اسم موصول، صلہ اور جواب صلہ. اسی کو ہم آگے لے کر چلیں گے. جو ہم نے ادھر میں نے فلو چارٹ بنایا ہے: تعریف. حرف انسان کے منہ سے نکلنے والی آواز کے ہر حصے کو حرف کہتے ہیں. اردو زبان بولنے، لکھنے اور سیکھنے کے کچھ حروف ہیں. انہیں حروف تہجی کہتے ہیں. ان کی تعداد 37 ہے. لفظ جن حروف کو جب حروف کو ہم خاص ترتیب سے جوڑ کر لکھتے ہیں لفظ بن جاتا ہے. مثلا پے کے ساتھ جمع الف جمع سین برابر ہے پاس کے. پاس ایک بامعنی لفظ ہے. کلمہ ہر بامعنی لفظ، جیسے ہم نے یہ پاس بنایا تھا، ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. مثلا کرسی، میز وغیرہ. اس کے بعد ہم آتے ہیں کلمہ کے بعد دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی اپنے فلو چارٹ میں: مہمل. ہر بامعنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں، یعنی بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں. مطلب جس کا کوئی میننگ نہ ہو، جو مطلب نہ رکھتا ہو، اسے ہم مہمل کہتے ہیں. مثلا میز تو بامعنی ہے کلمہ، اسی طرح ویز بولیں گے تو وہ بے معنی ہو جائے گا. ورسی. پھر ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہم نے اسم دیکھا تھا. کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اس کی مثال: مثلا علی، لاہور اور کتاب. یہ اسم ہے. اس کے بعد ہے جی فعل. وہ کلمہ جو کسی بھی کام کے کرنے، ہونے یا سہنے کو ظاہر کرتا ہے. مطلب کسی بھی کام کو، کھیلنا، سونا، اٹھنا، کھانا پینا، ہر کام جو ہے فعل کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے حرف ربط. فرض کریں میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، یہ جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اگر اس میں ہوں نہ ہو اور میں نہ ہو تو لفظ ہمارا پورا نہیں، جملہ پورا نہیں ہوتا. وہ کلمہ جس میں جو اسم تو ہو اور جو اسم اور فعل کو نہیں ہوتا بلکہ اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے تو حرف ربط کہلاتا ہے. مثلا کا، میں، سے، تک کو. جیسے یہ اردو کی کتاب ہے، اگر میں اس میں سے کی نکال دوں اور ہے نکال دوں تو ہمارا جملہ بے معنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو حرف ربط کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہم معنی کے لحاظ سے آتے ہیں اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم معرفہ کسی بھی خاص شخص، چیز، جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں. مثلا قائد اعظم، لاہور، مینار پاکستان وغیرہ. اس کے بعد ہے اسم نکرہ. اسم نکرہ آپ سب پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اسم نکرہ کسی بھی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں. مثلا کرسی، میز، کتاب وغیرہ. اس
اس کے بعد گرلز ہمارے پاس آتی ہیں اسم معرفہ کی اقسام. یہاں تک میں ویڈیو ختم کر کے اب جو میں نئی ویڈیو اسی سے آگے لنکڈ ہے وہ سٹارٹ کروں گی. وہ ہماری ویڈیو نمبر 2 ہوگی. ٹھیک ہے. تھینک یو.